الحمد لله. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبی الکریم الرؤوف الرحیم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سید الانبیاء والمرسلین. آپ کے سامنے میرے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن حدیث کے مطابق حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سننے کے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے. علماء اسلام نے تصریح فرمائی ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن کریم اترا. اعلان باری تعالی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لایا. اس میں قرآن آیا تو اس میں قرآن والا تشریف لایا. ہماری حقیقی عید تو اسی ماہ مبارک میں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب، پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمایا. اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتا تو رمضان، قرآن، ایمان، غرض یہ کہ کوئی چیز بھی ہمیں نہ ملتی. یہ سب انہی کا صدقہ ہے، بلکہ اگر وہ پیدا نہ کیے جاتے تو ہم کیا، کائنات کا کوئی ذرہ بھی معرض وجود میں نہ آتا. اس آیت کریمہ کے تحت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے متعلق اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں ہوا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نوازا دیا، ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا۔ فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کو دیا گیا اس پر شکر کر اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت، دوزخ، سورج، چاند، رات، دن، فرشتے، انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمت عطا فرمائی ہیں، ہم اپنے جسم کو ہی دے کے کان، آنکھ، بازو، پاؤں وغیرہ وغیرہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت مفت عطا فرمائی ہے، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تجھ پر بڑا احسان کیا ہے، یعنی نعمتیں تو دی ہیں مگر احسان نہیں جتلایا۔ اور جب کائنات میں اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ معلوم ہوا یہ وہ نعمت عظمی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ احسان اس نعمت پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو خود بھی ناز ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے فرمایا۔ جس آیت کو میں نے عنوان تقریر بنایا ہے اب اس کی مختصر تشریح سماعت فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے، اگر وہ ہم میں سے تشریف نہ لاتے تو ہم کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ انفسکم کی دو قرأتیں ہیں، ایک فا پر پیش اور دوسری فا میں کیا ہے، دوسری فا پر زبر ہے، یعنی انفسکم، انفسکم ایک ہے انفسکم اور دوسری فا پر کیا ہے، زبر ہے، انفسکم۔ اس تقریر پر معنی یہ ہوں گے کہ بے شک تم میں سے نفیس ترین اور بہترین جماعت سے آئے، تمام دنیا میں عرب افضل، تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں پھر قریش افضل اور قریش میں بنو ہاشم افضل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم میں تشریف لائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ وہ جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، وہ کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل، جو دین لائے وہ تمام دینوں سے افضل، جس شہر میں آئے وہ تمام شہروں سے افضل، اور جس زمانے میں آئے وہ تمام زمانوں سے افضل۔ ان کے صحابہ تمام کائنات سے افضل، ان کی امت تمام امتوں سے افضل، ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ان کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، ان کی بیعت خدا کی بیعت، ان کا گھر خدا کا گھر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر
مکر بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ لفظ رسول کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی عظمت والا رسول، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے اور وہ تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے اور بے چین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں۔